بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. مگر جن لوگوں نے قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پا جاؤ توبہ کر لی، سو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک تقرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. صدق اللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین، تمام ناظرین، تمام دیکھنے والے جہاں جہاں بھی سما ٹی وی کی یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں،
ان کو سما ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے ہماری طرف سے السلام علیکم، اور مدیہ آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام احسن، مزاج بخیر؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ احسن آج 24واں روزہ ہے، ماشاءاللہ وقت کیسے گزر رہا ہے؟ جی ہاں، اور ابھی تو شکر ہے کیونکہ ابھی یہ سائنس اتنی ترقی کر گئی کہ سائنس نے بتا دیا ہے کہ جی 30 کے 30 روزے ہوں گے، لیکن اب بہت مختصر وقت رہ گیا اور پتہ نہیں آگے جا کے اگلے سال ہمیں رمضان نصیب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ امید اچھی کریں گے اور نصیب بھی ہوں گے۔ اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی بس چند دن کی بات لگتی جب ہم نے یہ شو شروع کیا اور کس طرح سہیل بھائی سے اور پوری ٹیم سے ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی، بالکل اور آپ دیکھیے کہ کس طرح سے 23-24 دن ماشاءاللہ گزر گئے بخیر۔ اچھا جی، آج کا ٹاپک کیونکہ ہم نے سورہ المائدہ کی جو آیت تلاوت کی، اس میں آپ سب لوگ اگر اس کا ترجمہ بھی آپ نے غور سے سنا ہوگا، کیونکہ ہمارا ہمیشہ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اس میں وسیلے کا ذکر کیا گیا ہے، اور وسیلہ کیا ہے، وسیلہ کیوں ضروری ہے، اور وسیلہ کن چیزوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ وسیلہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہماری اپنی نیکی ہو، وسیلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے یا کچھ مہیا کرنا ہے اپنے لیے تو ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہے، تو ہم خود بھی وسیلہ بنتے ہیں۔ لیکن وسیلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آقا رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کا وعدہ کیا ہے قیامت کے روز بھی، تو یاد رکھیے مدیہ وسیلہ نجات ان کو کہتے ہیں، وسیلہ شفاعت ان کو کہتے ہیں۔ اور کیونکہ جب ہم نے اپنی نجات اور آسکاری کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور اپنے سورہ مائدہ کے حوالے سے بات کی تو اس کی 35ویں آیت میں تو ذکر ہے کہ اپنی نجات اور راستگاری کے لیے وسیلہ، اللہ سے اگر قربت چاہتے ہو تو پھر آپ وسیلہ تلاش کریں۔ اب یہ کس وسیلے کی بات ہو رہی ہے جو کہ ہمیں اللہ کے پاس لے جائے گا؟ آج اس وسیلے کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ وسیلہ اگر آپ کو مل جائے تو آپ کی زندگی سمودھ ہو جاتی ہے۔ میں ایک بہت خوبصورت، ویسے تو ہم روز سٹڈی کرتے ہیں اس شو کے لیے، لیکن رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ایسے ہے کہ قیامت کے روز جب لوگ پیش کیے جائیں گے، وہ حضرت آدم کے پاس بھی جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس بھی جائیں گے، دوسرے نبیوں کے پاس بھی جائیں گے، اور ظاہر اپنی شفاعت کی دعا کے لیے۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آخر میں جب ہم ان کے پاس جائیں گے اور دعا کرائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سب کی شفاعت بھی کرے گا۔ اور ایک واقعہ جو میری نظر سے گزرا، انتہائی خوبصورت واقعہ، وہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پورا بیان کیا گیا کہ 3 شخص جو کہیں جا رہے تھے اور وہ کسی مشکل میں گھر گئے، بارش ہوئی، بہت زیادہ غار میں پھنس گئے، پتھر آ گیا، تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم اپنی نیکیوں کا وسیلہ دیتے ہیں تو شاید یہ جو مشکل ہم پہ آئی ہے یہ دور ہو جائے۔ تو کسی ایک شخص نے یہ کہا کہ میں اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کرتا ہوں، اے اللہ، اے رب، اگر تجھے یہ میری بات پسند ہے تو اس پتھر کو یہاں سے ہٹائیے، ہمارے سے یہ بوجھ اتاریے، پتھر سر کا۔ دوسرے شخص نے بھی ایک اپنی نیکی کا وسیلہ دیا، پھر تیسرے شخص نے بھی دیا، تو کرتے کرتے وہ پتھر جو ہے وہ ہٹ گیا اور وہ لوگ باہر نکل گئے۔ پھر حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جب واقعہ پڑھتے ہیں تو حضرت یوسف نے یہ کہا، جی ہاں، اپنے زندہ بیٹے کو، دیکھیں وہ نبی تھے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کو علم نہ ہو، کیونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، ان کو علم تھا، یہ بھی پتا تھا ان کے بیٹے زندہ، لیکن جب ان سے دور چلے گئے تو روتے تھے، اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو پھر حضرت یوسف نے اپنا کرتا ان کو بھیجوایا کہ میرے والد کے حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ رکھو تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور ایسا ہوا، بالکل بینائی واپس آئی جب وہ کرتا دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں اور ایک چھوٹا سا پیکج دیکھتے ہیں، پھر اپنے علماء سے بھی بات چیت کریں گے۔ جی دکھائیے۔ بارگاہ الہی میں نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرنا دعاؤں کی قبولیت، مشکلات کے حل اور بھلائی کے حصول کا آسان ذریعہ ہے۔ وسیلہ ہی وہ واسطہ ہے جس کے ذریعے کسی دعا کو قبول کرایا جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ بارگاہ الہی میں قرب حاصل کرنے کے لیے یا حصول مراد کے لیے بوقت دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر پاک ہستیوں کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے۔ وسیلہ، آئیے آج کے اس موضوع کو سمجھیں اور جانیں ہمارے علماء کرام سے سیگمنٹ 3 کی بات میں۔ تو آئیے اپنے اس محفل میں تلاش کرتے ہیں کہ وہ وسیلہ کیا ہے جو کہ میرے رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ علماء کرام کا تعارف کراتے چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ظہیر الحسن صاحب، علامہ ظہیر الحسن صاحب جو کہ خطیب روضہ امام حسین سلام اللہ علیہ، ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ علامہ عمران رشید صاحب بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گی علامہ صاحب کہ جب ہم وسیلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ وسیلہ ہے کیا، اور یہ بتائیے گا کہ کائنات میں جو پہلی ایسی دعا ہوئی تھی جس میں اللہ پاک سے معافی کی استدعا کی تھی، جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے جب دعا کی تھی تو وہ بھی وسیلے سے خالی نہیں گئی تھی،
تو یہ کیا وسیلہ ہے لوگوں کو بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو وسیلہ ہے، جیسے کہ ابھی قرآن کی آیت بھی آپ نے پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ رب العزت نے وسیلے کی سفارش کی ہے کہ تلاش کرو خدا کے لیے وسیلہ۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں پر کنفیوژن نہ ہو جائے، ایک وسیلہ ہے، ایک وصلت سے وسیلہ ہے، سواد کے ساتھ وصل کرنا، ٹھیک ہے، ایک ہے واسطہ اور ایک ہے شفاعت، یہ چاروں جو مختلف چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں وسیلے کی، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وسیلے کو تلاش کرو۔ اب وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کسی چیز تک پہنچانے کے لیے سبب وسیلہ، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو ہم تک پہنچانے کے لیے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ استعمال کیا۔ لو نزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اللہ رب العزت یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ نزل القرآن علی قلبک، اللہ رب العزت نے نبی پاک کے قلب پر قرآن کو نازل کیا اور زبان پیغمبر سے یہ صادر ہوا۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وسیلے کے بغیر تو اللہ رب العزت بھی اپنی مخلوق تک نہیں پہنچتا۔ حالانکہ اوپر سے نیچے آنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، جب نیچے سے ہم نے اللہ تک جانا ہے تو بغیر وسیلے کے کیسے جا سکتے ہیں؟ صحیح۔ وسیلے کی ضرورت باہر صورت ہے۔ اچھا، بحث یہاں پر آگر یہ ہوگی، جو سوال ہے اصل میں، کہ کون سا وسیلہ؟ صحیح۔ للہ اسماء الحسنى فادعوا بها، اللہ رب العزت کے لیے اسماء حسنہ، اس سے اللہ کو پکاریے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ امام معصوم کا فرمان یہ ہے کہ نحن اسماء الحسنى، وہ اللہ کے اسماء ہم ہیں، صحیح، ایک وہ نام ہے اور ایک ظاہر مظہر صفات پروردگار، بالکل بالکل۔ اچھا، اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنی مرضی سے کوئی وسیلہ بنا سکتے ہیں، جو اصل مورد بحث ہوتا ہے؟ نہیں، جی ہاں۔ یہاں پر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنانا ہے جسے اللہ نے مقرر کیا، بہت اچھا، اور اس کے اندر ایک لمبی لسٹ ہے۔ نماز بھی وسیلہ ہے، روزہ بھی وسیلہ ہے، حج بھی وسیلہ ہے، تقوی بھی وسیلہ ہے، نیکیاں بھی وسیلہ ہے، صدقہ بھی وسیلہ ہے، یہ سارے کے سارے وسائل ہیں۔ اور اسی کے اندر جو ٹاپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خوبصورت بات، بالکل۔ نہ فقط یہ کہ ان کا وجود، ان کا نام، اور یہاں پر آ کر جو بہن نے سوال کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام، اب میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلا کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ نے اعلان کیا کہ میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو ملائکہ نے اعتراض کیا اور اس پر اللہ نے ان کو خاموش کروا دیا۔ لیکن خاموش کروانے کے باوجود پروردگار نے ایک اہتمام یہ کیا کہ وعلم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ رب العزت نے آسمان پر اسماء کا اسم دیا، یعنی علم دیا حضرت آدم کو، ثم عرضهم علی الملائکہ، اور پھر ملائکہ پر پیش کر دیا، کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہمارے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو کیا کیا تھا؟ وہ اسماء جو تھے وہ محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت آدم نے عرض کی کہ پروردگار میں جانتا ہوں میری جاب ڈسکرپشن کیا ہے، تو میں ان کے ذریعے سے تمہارا تعارف کروں۔ صحیح۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام جب آئے ہیں روئے زمین پر تو ان کی توبہ کے لیے بھی حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ یا نبی اللہ، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے وہ جو اسماء دیکھے تھے اور جن کے ذریعے سے آپ کا امتحان کامیاب ہوا تھا، کہا کہ آپ اللہ کو پکارو ان ناموں سے۔ تو اللہ نے جب ان کو سکھا دیا تو وہ کیا تھا؟ یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ الزہرا، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ پروردگار کی طرف سے جن چیزوں کو، جن اشخاص کو، جن ناموں کو وسیلہ بنا کر پیش کرنا چاہیے وہ یہ ہے۔ اپنی مرضی سے بنائیں گے تو پھر ایک نئی بحث ہوئی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات آخر میں عرض کروں گا، وسیلے کتنا ضروری ہے۔ قرآن پاک ہے ہدی للناس، باعث ہدایت ہے انسانیت کے لیے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے۔ اب میرا سوال یہ ہے، کوئی بھی سوال کر سکتا ہے کہ کیا یہ ہدی للناس ہے یا ہدی للمتقین ہے؟
اگر ہدی للمتقین ہے تو آپ نے اسپیسیفائی کر دیا کہ تقوی ہوگا تو قرآن ہدایت بنے گا، لیکن یہ تو ہدی للناس ہے. تو ہدی للناس کا مطلب یہ کہ ہر انسان باعث تقوی تھوڑی ہوتا ہے، وہ اس کے پاس تقوی نہیں تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا کیا؟ تو یہاں پر وسیلہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے، میں آج کے زمانے کی مثال دوں کہ سیٹلائٹ جو ہے نا اسپیس کے اندر موجود ہے اور اس کے سگنل عام ہوتے ہیں، عمومی. اب سیٹلائٹ کا سگنل نیچے آیا، وہ غریب کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی، جس کے پاس کچھ ہے اس کے لیے بھی، جس کے پاس نہیں اس کے لیے بھی، سب کو پہنچے گا بغیر مذہب کے، دین کے، انسانیت کے لیے نا. سیٹلائٹ کا سگنل یہاں پر پتہ نہیں کتنے سگنل موجود ہوں گے، کس کس کمپنی کے ہوں گے، ٹھیک ہے. لیکن اسی سگنل سے فائدہ لینے کے لیے میرے پاس ڈیوائس ہونی چاہیے، ریسیور ہونا چاہیے. جب میرے پاس ریسیور ہوگا، ڈیوائس ہوگی، تو پھر وہ سیٹلائٹ کا سگنل جو ہے میں پکڑوں گا، اس سے میرا ٹیلی فون چلے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے قرآن کو نازل کیا انسانیت کے لیے، لیکن تقوی کی ڈیوائس ہوگی تو یہ فریکوینسی پکڑی جائے گی. کیا قرآن ہدایت دے گا. کیا علامہ صاحب نے خوبصورت آغاز کی، کیا خوبصورت بات کی اور بہت ہی زبردست اس پہ گفتگو کی. جمیل بھائی موجود ہے ہمارے ساتھ، عمران بھائی موجود ہیں. ایک تو وضاحت کیجیے گا، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت ایک بات پیش کی وسیلے کے حوالے سے، اس کی وضاحت بھی کیجیے گا اس کے ساتھ ساتھ، تاکہ ہم لوگ سیکھ سکیں آج. اور یہ جو لوگ ہمیشہ اس بحث میں رہتے ہیں کہ وسیلہ اختیار کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ حبیب اللہ. وقفہ تو نہیں ہے فوری طور پہ؟ نہیں. اچھا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، اقرار و انکار کی جو آپ نے بات کی، میں اس کی جانب آؤں گا. بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وسیلے کو ہی ہم نے مان لیا تو اللہ کی قدرت کا کیا ہوگا. تو اس معاملے میں وہ کنفیوزڈ ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے بھی چلایا ہے اور اپنے قانون وسیلہ سے بھی. بغیر وسائل و اسباب، یہ دنیا علت و معلول کی دنیا ہے، اللہ نے بغیر اسباب کے اس دنیا کو نہیں بنایا، لیکن اس کی قدرت بھی اس دنیا میں ظاہر ہوتی ہے، اس کا قانون وسیلہ بھی. مثال کے طور پر اللہ نے یہ قانون وسیلہ بنا دیا کہ جب تک شادی نہیں ہوگی اولاد نہیں ہوگی. یہ بڑا آبویس ہے، سب مانتے ہیں. لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو چاہے تو بن ماں باپ کے تخلیق فرما دیتا ہے. بے شک بے شک. اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن قانون وسیلہ یہ کہ جب تک نکاح نہیں کرو گے تو اس وقت تک اولاد نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنا دیے، جب تک کھاؤ گے نہیں تو بھوک نہیں مٹے گی، پانی نہیں پیو گے تو پیاس نہیں بجھے گی. اللہ کا قانون وسیلہ ہے. لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ہم پہاڑ کھا جائے، ہماری بھوک نہ مٹانا چاہے تو نہیں مٹے گی. پورا سمندر پی جائے، وہ چاہے کہ پیاس نہیں بجھے گی تو نہیں بجھے گی. یہ اللہ کی قدرت ہے. لہٰذا ہم اللہ کی قدرت کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے قانون کو بھی مانتے ہیں. لہٰذا اب میں آپ سے عرض کروں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب کہ لائف سیونگ ڈرگس، دوائیوں نے زندگی بچا لی، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، فلاں آدمی نے مجھے یہ دے دیا، فلاں نے مجھے یہ عطا کر دیا. جب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، دوائی نے ہماری زندگی بچا لی، ہمیں بچا لیا، تو ہم پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حسین ابن علی نے کربلا میں اسلام کو بچا لیا. سبحان اللہ. اس لیے کہ اللہ جب دوائی بچا سکتی ہے تو پھر ہر کوئی، تو یہ وسائل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور اسباب ہیں. اور پھر میں آپ سے آگے چلوں تو ہمیں اللہ کی قدرت اور اس کے وسیلے کا ایک بہترین ہمیں امتزاج نظر آتا ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دو واقعات سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کا یہ قانون بنا دیا کہ اس میں کوئی انگلی لگائے گا، ہاتھ لگائے تو آگ جلا دیتی ہے. کوئی ذی ہوش آدمی آگ میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا، ٹھیک ہے نا. یہ قانون ہے آگ کے لیے. پانی کا وسیلہ کہ آگ کو بجھا دیتی ہے، لیکن آگ کا کام ہے جلانا. یہ اللہ نے قانون اس پہ اپلائی کر دیا ہے. یہ اللہ نے اس کے لیے باقاعدہ فارمولہ بنا دیا، پرنسپل بنا دیا. لیکن ہم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں ڈالا جاتا ہے، وہاں آگ کچھ نہیں کرتی، وہ لوگ گلزار ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے ایک نبی موسیٰ کلیم جب فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، بچے ہیں ابھی پنگوڑے میں ہیں، تو اسے خوف تھا کہ بچہ وہ بنی اسرائیل کا نہ ہو، تو وہ آگ اس کا شعلہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان پر ڈالتا ہے تو وہ آگ انہیں جلا دیتی ہے زبان کو. وہاں پر اللہ نے آگ سے بچا لیا، یہاں پر آگ جلا رہی ہے. تو کسی نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا نادان دونوں جگہ بچانا ہی مقصود تھا. وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت دکھائی، آگ کا جو فارمولہ تھا اس کو سسپینڈ کر دیا کہ تیرے احکامات سسپینڈ کرتا ہوں. قدرت دکھائی، وہاں قدرت دکھا کر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو بچا لیا. اور یہاں وسیلہ قانون بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو موسیٰ کلیم سے بچا لیا. تو یہاں آگ کا وسیلہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے.
اللہ نے دونوں طرح سے اس کائنات کو بنایا ہے. دیکھیے اللہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہر چیز کی قدرت ہے، وہ چاہے تو بغیر وسیلے کے دے سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے. لیکن قانون یہ ہے کہ شادی کرو گے تو اولاد ہوگی. فرشتوں کو کہا کہ روح پھونک دو، شکلیں بنا دو پیٹ کے اندر، کسی کو کہا کہ روح قبض کر لو، کسی کو کہا بارشیں برسا دو، کسی کو کچھ کہا استاد کے پاس جائیں گے تو علم ملے گا. یہ سارے کا سارا جو نظام اللہ نے عطا فرمایا، یہ اس کا قانون وسیلہ ہے. اور اسی میں اللہ نے یہ فارمولا بنا دیا کہ جب تک میرے نبی کی بارگاہ میں نہیں آؤ گے، دل نہیں جھکاؤ گے، اس وقت تک ایمان نہیں. بہت پیاری بات. بہت ایک بریک کی طرف میں جانا ہے. بالکل وسیلہ ڈھونڈو، بالکل یہی وسیلہ ہے جن کے. اور ایک سوال میں یہاں پہ یہ کرنا چاہوں گا، عمران بھائی سے بھی ہم بات کریں گے کہ دعا کرنے کا، جس طرح آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور رمضان کی بابرکت میں دعائیں کرتے ہیں، تو بہترین طریقہ کیا ہے، وسیلے کو کیسے شامل کریں، کس طرح استعمال کریں، یہ بات کریں گے. لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان کا سما. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم بیک. کہتے ہیں رمضان کا سما آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا بہت اسپیشل ٹاپک ہے جس میں وسیلے کا ذکر ہو رہا ہے، اور وسیلہ کیسے اختیار کرنا ہے، وسیلہ کس کو بنانا ہے، اسی پہ ہماری بحث ہوگی. اور بات یہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں، اور ہم سب کا یہ جی چاہتا ہے، ہم سب کا دل ہوتا ہے کہ یا رب العالمین ہماری دعا قبول کر لیجئے اور جلد از جلد قبول کر لے. اور اگر دعا میں ڈیلے ہو جاتا ہے تو ہم تب بھی سوچتے ہیں کہ ہمارا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے، لیکن اس میں کوئی بہتری بھی ہوتی ہے. اب وسیلہ کیسے اختیار کرنا ہے، دعا کیسے کرنی ہے، ہم عمران بھائی سے پوچھتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن بھائی، ہمیشہ نفع یا نقصان، تباہی بربادی اس وقت آتی ہے کہ جب انسان افراط و تفرید کا شکار ہوتا ہے، یا بہت زیادہ کسی چیز کو اوپر لے جانا، یا بالکل انکار کر دینا. اچھی بات. جیسے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بار بار ہم پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے بچانا، اور جن پہ غضب نازل ہوا ان کے راستے سے بچانا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، جی ہاں، اور کچھ لوگوں نے ان کے جان کے پیچھے پڑ گئے ان کو. ایسے ہی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا علیہ السلام نے یہی دو باتیں ارشاد فرمائی. جی اس میں گزارش یہ کہ وسیلہ رب سے، رب آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ یہ دعا مانگا کرو، اور ہم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں، آتی محمدن الوسیلہ. حالانکہ ہماری دعا کی ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم دعا کریں، صحیح. لیکن حکم دیا گیا کہ یہ دعا مانگیں نماز کے بعد. ٹھیک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رب وہ مقام، وہ وسیلہ عطا فرما جو آپ نے ان سے الذی وعدت، جو آپ نے مقام محمود وعدہ کیا ہے. آقا علیہ السلام کے صدقے سے، ان کی دعاؤں کے صدقے سے یہ ساری امت بچی ہوئی ہے، بچی رہے گی، اور چل رہی ہے، چلتی رہے گی. بے شک ان کے دم سے، ان کے دم سے، ان کی دعاؤں کے صدقے سے، ان کی رحمت سے، ان کے مبارک خاندان کے صدقے سے، ان کے صحابہ کے. جہاں اعمال کا صدقہ، اعمال کا وسیلہ، اس کی اجازت ہے. جیسے آپ نے بخاری شریف کا جو واقعہ ذکر کیا، تو جن کے برکت سے، جن کے گھرانے کے برکت سے، جن کے صدقے سے ہمیں سارے اعمال ملے ہیں، تو ان کا مقام اور رتبہ کیا ہوگا. لیکن اس میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا، قرآن پاک میں صریح فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ مشرک کو معاف نہیں فرمائیں گے. جی ہاں جی ہاں. کہیں ہم وسیلہ کرتے کرتے انہی کو ہی سب کچھ نہ سمجھ بیٹھے، اس کو ضرور خیال میں رکھنا ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں، جی جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام، جیسے قبلہ ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ ایک طرف آگ کو گلے گلزار اور ایک طرف آگ کو ہی وسیلہ نجات بنایا جا رہا ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ نقصان پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی نوح علیہ السلام کو کشتی کے ذریعے سے پار کروایا جا رہا ہے. جی ہاں. اور موسیٰ علیہ السلام عصا مار رہے ہیں. اب عصا مارنا تو چاہیے ظاہری طور پہ دیکھا جائے کہ فرعون کے سر پہ ماریں، لیکن حکم کیا رہا ہے کہ کہاں ماریں؟ پانی پہ مار رہے ہیں، اور وہاں راستے بن رہے ہیں. واہ واہ واہ. ایسے قرآن پاک میں آپ کو سورہ واقعہ اٹھا کے دیکھیں، مختلف سورہ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ میرے آپ سے سوال کرتے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم زراعت پیدا کر رہے ہو کہ میں کر رہا ہوں؟ بے شک. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم کس چیز کو پیدا کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں؟ یعنی مختلف سوالات. انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون،
ایسے ہی پیدائش کی باری آئی تو فرمایا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہوں بیٹے، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں، جسے چاہتا ہوں دونوں، جسے چاہتا ہوں بانج بنا دیتا ہوں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آقا علیہ السلام کا رب کے چونکہ سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ذرا غور فرمائیں، ایک آقا کریم کا نام رکھا احمد، ایک نام رکھا محمد۔ احمد کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں ان سے بڑھ کر رب کی حمد بیان کرنے والا۔ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے بعد جن کی سب سے زیادہ حمد بیان کی ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لا يمكن الثناء كما كان حقا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو اللہ جل جلالہ نے دونوں چیزوں کو ذکر فرمایا کہ میری حمد کو بیان کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، اور مجھے کسی کی تعریف سب سے زیادہ، جس کو میں نے سب سے زیادہ، جس ہستی کو سب سے بڑا رتبہ اور مقام دیا تو وہ بھی محمد مصطفیٰ۔ عمران بھائی جیسے ہم لوگ دعا مانگنا ہے نا، اور یہ تو عام، کبھی ہم چلے جائیں سگنل پہ بھی جو بندہ مانگ رہا ہوگا دیکھے گا میرے ساتھ میرا باپ بیٹھا ہوا ہے یا میری اولاد میرے، تو اس کو پتہ ہے کہ اس کو یہ عزیز ہے، میں اسی کا اگر واسطہ دوں گا، اس کا صدقہ مانگوں گا تو یہ ان کو بھی سمجھدار ہے تو وہی دے گا۔ اب وہ اللہ پاک نے جس کے نور کے صدقے میں یہ دو جہاں قائم کیے تو ان کو اگر انہی کا صدقہ اور انہی کا اگر وسیلہ مانگا جائے تو یہ جو وسیلہ ہے، یہ ڈھنگ ہے دعا کا۔ جی یہ ڈھنگ ہے اصل میں کہ یا رب العالمین، ہم آپ سے رحمت للعالمین، جن کو آپ نے اپنے نام جو قرآن پاک میں ذکر کیے ہیں، ان ربک لرؤوف الرحیم، جو رب نے اپنی صفات قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں رؤوف الرحیم کی، وہ جب اپنے محبوب کی باری ہے تو فرمایا علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، کہ میرے محبوب بھی بڑے رؤوف الرحیم ہیں۔ تو رب سے یہ دعا درخواست کرنا کہ آپ رب العالمین، آپ کے محبوب رحمت للعالمین، ان کی رحمتیں پورے جہان میں پھیلی ہوئی ہیں، اس کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ وسیلہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ یہ دیکھیے دو تین باتیں اگر مجھے اجازت ہو تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم کسی کی نیت کو نہیں جان سکتے جب تک کہ اسے پوچھ نہ لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک ظاہری عمل ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ انسان کی نیت ہے جس کے مطابق انسان جو ہے نا عمل کرتا ہے۔ علامہ صاحب اگر کوئی دکھائی بھی دے رہا ہو کہ کچھ جیسے غلط کر رہا ہے تو اس کو ٹوک سکتے، جیسے آپ سمجھدار ہیں تو آپ مجھے تو سکھا سکتے ہیں۔ اس کو ٹوکنے کی بجائے پوچھنا چاہیے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ خانہ کعبہ جو ہے وہ پتھر کا گھر ہے، پتھر سے بنا ہوا ہے۔ ایک ہند دیکھ کر تو بڑا خوش ہوگا کہ یہ بت پرستی کر رہے ہیں، اس لیے کہ سارے کے سارے جھکے ہوئے ہیں پتھر کے سامنے۔ تو جب تک وہ پوچھے گا نہیں اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ بھائی جان یہ کیا اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی پرستش کر رہے ہیں۔ بہت اچھی ویلا ظاہری طور پر تو وہ کہے گا جناب جو ہے نا ہم بھی پتھروں کو، تو یہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی پر کوئی فتویٰ لگانے سے پہلے یا کسی کو بھی کوئی، بہت اچھی بات آپ نے تھوڑا سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ دل میں کیا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہو گیا ایک ہے واجب الوجود، ایک ہے ممکن الوجود۔ اچھا واجب الوجود ہے اللہ رب العزت، ایبسولوٹ پاور جو ہے نا وہ خالق ہے۔ اس کے بعد ہے مخلوق، لیکن مخلوقات میں بھی ایک اول المخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اول ما خلق اللہ، یہ بات ہوگی۔ آگے چل کر یہ ہے کہ جہاں شرک کی بات ہوتی ہے نا، بڑا سینسٹیو موضوع ہے، لیکن میں نے یہ بات بارہ بات عرض کی ہے کہ شرک ہوتا ہے عرض کے اندر، طول کے اندر نہیں۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے، بھائی بھائی کا شریک ہوتا ہے، باپ کا بیٹا شریک نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بات سمجھنی ہوگی کہ عرض اور طول۔ اچھا عرض کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک لمحے کے لیے کسی کو خدا کے برابر تصور کر لیا وہ شرک ہے معاذ اللہ۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ ید اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کی عطا کردہ طاقت کا مظہر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو شرک نہیں ہے نا۔ یہاں پر اگر کسی نے اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود مان لیا تو وہ شرک ہے، لیکن یہ ہوگا عرض کے اندر۔ لیکن طول میں کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں ولی اللہ، اللہ کا ولی، تو جس نے طاقت دی ہے وہ اللہ ہے، اور یہ کون ہے؟ اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب ہے۔ تو اگر میں جا کر اللہ کے ولی سے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ خدا کی دی ہوئی طاقت کا مظہر ہے مانگ لیتا ہوں،
اس میں شرک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں خدا کے مقابلے میں اس کو تصور نہیں کر رہا بلکہ خدا کی دی ہوئی عطا کردہ طاقت کا مظہر سمجھ رہا ہوں. ٹھیک ہے علامہ صاحب بڑی اچھی بات ہے. میں معذرت چاہوں گا کیونکہ ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے. علامہ صاحب نے شروع میں بھی ہمیں بڑا واضح طور پہ یہ کہا اور جس طرح سب نے کہا ہے کہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے لیے اس دنیا میں آنے کا بھی وسیلہ ہے, یہاں سے جب جائیں گے تب بھی وسیلہ ہوں گے, ہماری دعاؤں کا بھی وسیلہ ہے. اس کے علاوہ اسماء الحسنہ کا بھی ذکر کیا علامہ صاحب نے جو کہ اللہ کے پاک نام ہے. اب وہ رزاق ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ ہر چیز اللہ کے احاطے میں ہے. کیا کہیں گے جمیل بھائی اس کے بارے میں؟ دیکھیں 5 قسم کے وسیلے ہیں. ایک تو نمبر 1 ذوات کا وسیلہ یعنی شخصیات کا وسیلہ, دوسرا نمبر ہے اپنے عمل کا وسیلہ, تیسرا ہے مقامات کا وسیلہ, چوتھا ہے ٹائم ٹیبل کا وسیلہ, جو 5واں ہے اشیاء کا وسیلہ. ٹھیک ہے. ہم ذوات کی بات کریں تو سب سے بڑی ذات اللہ کی, اس سے مانگو تو اس کے اسما کا, اس کی صفات کا وسیلہ دے کر مانگے. جس طرح سب اور پھر اس کے بعد اگر مانگے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگے. ٹھیک ہے نا, تو ذوات وسیلہ ہے. اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اصحاب رسول حضور نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ کافروں کا تم پر غلبہ ہوگا, تم میں سے میرا صحابی اگر کوئی موجود ہوگا اس کے وسیلے سے دعا مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالی ہاری جنگ کو فتح میں بدل دے گا. پھر فرمایا ایک وقت آئے گا جنگ ہو رہی ہوگی, کافر تم پر غالب ہوگا, لیکن وہ جس نے صحابی کا دیدار کیا وہ تابعی موجود ہوگا, اس تابعی کے وسیلے سے دعا مانگو گے تو اللہ جنگ کو فتح میں تبدیل کر دے گا. پھر تیسرا درجہ فرمایا کوئی تابعی جس نے صحابی کے دیکھے ہوئے کو دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی پھر تمہیں فتح عطا فرما دے گا. تو ذوات کا وسیلہ ہے. اور شخصیات کے بعد اگر ہم چلیں تو اپنے عمل کا وسیلہ, لیکن عمل اس وقت بنتا ہے جب حضور کی ادا کو ادا کر لیتے ہیں ہم. حضور سجدہ ایسا ہے جس میں کوئی وسیلہ نہیں, لیکن سجدے کی ادائیگی جو ہے وہ حضور کی ادا کے تابع ہے. حضور نے جس طرح سجدہ کیا, لہٰذا میں کہوں گا کہ سارا عمل بنتا ہی اس وقت ہے جب حضور کی اداؤں کو ادا کر لیتے ہیں. لہٰذا ہمارا ہر عمل دراصل حضور کی اداؤں سے مستفید ہے. اس کے بعد عمل کے بعد اگر آپ آگے چلیں تو مقامات کی بات کریں تو مولانا فرما رہے تھے کعبۃ اللہ ایک مقام ہے, وہ وسیلہ ہے ہمارے طواف کا. ٹھیک ہے نا, حجر اسود چومنے کا وسیلہ ہے, مقام ابراہیم نوافل کا وسیلہ ہے, صفا مروہ جو ہے سعی کی عبادت کا وسیلہ ہے. لیکن میں ایک بات پر غور کروں گا, واٹ از دا ڈفرنس ان بٹوین مسلمس اینڈ انفیڈلس. ہم کعبۃ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, وہ نان مسلم جو ہے مورتی کے سامنے جھکتا ہے, وہ بھی پتھر کی بنی ہوئی بھی پتھر. کیا فرق کیا ہے؟ جی ہم وہاں بھی جھک رہے ہیں, یہاں بھی جھک رہے ہیں, کیا فرق ہے؟ ہم تو اللہ کیا ہمارے دل میں جو نیت ہے نہیں وہ بھی یہ بولتا ہے الٹیمیٹلی ایشور ہے. لیکن یہ بتائیے کہ وہ مورتی کے سامنے جھک رہے ہیں, ہم کعبۃ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں, ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے. فرق صرف ایک ہے اور وہ ہے وسیلہ, کہ وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. ہم کعبہ کی عبادت نہیں کر رہے, کعبہ کو عبادت کا وسیلہ بنا رہے ہیں. ہم کعبہ کو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهُ, کعبہ خدا نہیں, یاد رکھ لیجئے اللہ اس میں نہیں رہتا, وہ اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز و محبت ہے. اللہ اس سے پاک ہے, اللہ انفینٹ ہے, وہ نہ مقام ہے نہ زمان میں ہے. وہ کعبے میں آ گیا تو محدود ہو گیا, جو محدود ہو گیا وہ خدا نہیں. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کہ ہم عبادت نہیں کرتے, ہاں ہم کعبہ کو عبادت کا وسیلہ بناتے ہیں. لیکن اگر یہاں پر بھی میں نماز پڑھوں, اگر کعبہ یہاں پر اس طرف منہ کروں گا نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. ادھر کروں گا نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وسیلے سے ہٹ گئے. لہٰذا ہم نیت کرتے ہیں کہ نماز واسطے اللہ کے منہ کعبہ شریف کی طرف, یہ منہ کعبہ شریف کی طرف وسیلہ معلوم ہوا کہ عبادت بھی بغیر وسیلے کے نہیں ملتی, اور توحید بھی بچانی ہے, کعبۃ اللہ میں جا کر اعتراض سے بچنا ہے تو وسیلہ ضروری ہے, ورنہ قیامت تک آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے آپ کعبہ کے سامنے کیوں سجدہ کر رہے. ہم یہ کہیں گے کہ سجدہ خدا کو ہے, کعبہ عبادت کا وسیلہ ہے. اسی طرح اشیاء کی اگر بات کرتے ہیں تو وہاں پر قمیص چلتی ہے, اذهبوا بقمیصی هذا فالقوا على وجه ابی اتی بصیرا, میرے والد کی آنکھوں پر ڈالو گے تو اللہ تبارک و تعالی بینائی عطا فرما دے گا. لہٰذا اوقات مقامات آتے ہیں, ٹائم ٹیبل آتا تو نماز بنتی ہے, اس کے بغیر نہیں بنتی. ٹائم ٹیبل نمازوں کا وسیلہ. میں چھوٹی سی بات عرض کروں گا کہ جس طرح سے آپ نے بڑے خوبصورت سے ڈیفائن کیا ہے نا, ماشاءاللہ, ہندوؤں کو بتانے کے لیے خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے اور ہم اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم مسلمان بھائیوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم خاک شفا کے اوپر سجدہ کرتے ہیں, خاک شفا کو سجدہ نہیں کرتے. صحیح, وہ بھی وسیلہ ہے کہ ہم نے روئے زمین کے اوپر اپنی پیشانی کو رکھنا ہے, اور سب سے بہتر ہم سمجھتے ہیں کہ مٹی خاک شفا کی ہوتی ہے. مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ بولتے ہیں پتھر شکن ہے, کعبہ پتھر کی عمارت, حجر اسود پتھر, مقام ابراہیم پتھر, صفا مروہ پتھر, آگے چلے جائیں مزدلفہ میں جائیں تو پتھر, منہ میں جائیں تو پتھر سے پتھر کو مار رہے ہیں. آپ نے کس طرح کے بت شکن ہے؟ آپ تو پتھر شکن نہیں, آپ تو پتھر پرست ہے. فرق صرف ایک ہے
کہ وہ پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان پتھروں کو عبادت کا وسیلہ بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، چھوٹا سا بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے۔ جی ہاں، سب کا شکریہ بھی ادا کریں گے، بہت شکریہ۔ یہ ٹاپک بڑا طویل ہے، انشاءاللہ اس کو بھی آگے لے کے پڑھیں گے، لیکن اتنی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ پاک کو وسیلہ بہت پسند ہے، تو جب دعا مانگے وسیلے کے ساتھ مانگے۔ چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے، کہیں مت جائیے گا۔ جی جناب، تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آج ہماری آڈینس تو بہت ہی پیاری ہے، بہت ہی نراری ہے، بہت ہی نیاری ہے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ اتنے پیارے پیارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بچوں کے لیے زوردار تالیاں۔ میں تو سمجھی ایک اور بچہ بھی ہے بیچ میں بیٹھا ہوا، بچہ بنا رہی ہیں بچوں میں بچے بن گئے آپ۔ مجھے اتنی پیاری بچی، اس کو ذرا آگے بٹھا لیں، سب سے چھوٹی، مجھے گڑیا ادھر آگے آ جا، گڑیا آگے آ جا۔ اللہ میں، اور گڑیا نے فون پکڑا، نہیں گڑیا جو وہ ڈر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے میں وہیں بیٹھوں گی، مجھے کوئی نہ چھیڑے۔ گڑیا کے ہاتھ میں موبائل بھی ہے، یہ دیکھیں بزی کیا ہوا۔ اور ہم اپنے اس پہ پروگرام میں بہت دفعہ کہہ چکے کہ بچوں کو اتنا بزی موبائل پہ نہ کریں آپ کہ وہ کنسنٹریشن سپین کا ختم ہو جاتا ہے، صرف موبائل پہ دیکھتے ہیں۔ ابھی بچوں سے پوچھیں گے نا تو وہ بتائیں گے بھی نہیں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے یہاں پر، وہ اتنا موبائل میں کھوئے ہیں۔ اچھا جی، یہ ایک پیاری سی بچی، آپ کا نام بتائیے جی؟ ماہین بیٹا، چلیں آپ جلدی سے پڑھ دیجئے، کیا پڑھنا چاہ رہی تھی؟ ان کی ریکویسٹ ہے بہت اسپیشل، پڑھیں جی۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ویری نائس۔ ان پیاری سی جو گڑیا ہے ان کو ہم دیں گے ایم کے کٹیور کی جانب سے، یہ گفٹ ہے جی ان کے لیے، یہ رکھ لیجئے بیٹا آپ۔ اور وہ پیاری سی کہاں ہے موبائل میں جو کھوئی ہوئی ہے؟ موبائل چاہیے یا یہ چاہیے؟ یہ چاہیے؟ نہیں بھائی، اس کو موبائل ہی چاہیے۔ ماما کو یہ چاہیے، کیا کریں؟ ماما کو ایم کے کٹیور چاہیے، چلیں یہ رکھ لیجئے، تالیاں بجائیے ان کے لیے۔ اچھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم یہ کے لیلن کی گفٹ بھی اسی سیگمنٹ میں دے دیں، اور پھر ہم نازیہ سے پوچھیں کہ نازیہ آج کیا بنا رہی ہیں؟ یہ نازیہ نے تالیاں بجائیے زوردار، وہ بنایا ہے، یہ آپ کے لیے زوردار تالیاں۔ کے لیلن جی ادھر، یہ آپ کے لیے کے لیلن کی جانب سے، اور یہ آپ کے لیے، یہ رکھ لیجئے جی۔ چلے زبردست۔ نازیہ نے آج وہ بنایا جس کی میں نے بار بار نازیہ سے ریکویسٹ کی تھی، کیونکہ میٹھی عید ہے، اور میٹھی عید میں خالی سوئیاں نہیں مزے کی لگتی ہیں، ہونا چاہیے تو بس شیر خورما ہونا چاہیے۔ اور آج نازیہ نے اتنا جھٹپٹ شیر خورما بنایا۔ السلام علیکم نازیہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ یہ کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ جب تک ہم کچن میں آتی ہیں آپ سب کچھ بنا کے آپ کہتی ہیں؟ ایک تو جادو کی چھڑی ہماری ٹیم ہے جو پہلے سے پریپریشن کر کے رکھتی ہے، بڑا آسان ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر بنانا، پھر جھٹپٹ جو ہے چیز بن جاتی ہے، تو پریپریشن بڑی امپورٹنٹ ہے، اینڈ تھینکس ٹو مائی ہول ٹیم جو بڑا زبردست پریپریشن رکھتی ہیں۔ تو آج جو شیر خورما کی جو خاص بات ہے کہ اس میں ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو 4 لیٹر جو ہے دودھ رات بھر پکتا رہتا تھا ایک زمانے میں، اور اس کے بعد پھر صبح وہ 2 لیٹر رہ جائے تو اس کے، یا 1 لیٹر رہ جائے تو پھر جا کے جو ہے شیر خورما بنتا ہے، وہ گاڑھا پن جو اس کا آتا ہے۔ تو اب گاڑھا پن جو آپ کو پتہ ہے کنڈینس ملک سے ہم بنا لیتے ہیں، بالکل کریم ڈال لو، بالکل دودھ والا پاؤڈر ڈال لو، دودھ والا پاؤڈر ڈال لیں، تھوڑی سی کریم بھی ڈال لیں، 2-3 چیزیں مکس کر کے بنا لیں تو بھی یہ آسانی سے بن جاتا ہے۔ اس کی خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں جو پرسنلی بناتی ہوں وہ اس طرح سے کہ تھوڑا سا گھی لیا، اور گھی میں میں نے پہلے لونگ اور ساتھ میں الائچی کے دانے اور سوئیوں کو بھون لیا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹیسٹ سوئیوں میں نا وہ بھی آ جاتا ہے، اور میں اسی میں لونگ بھی ڈالتی ہوں، اور اس میں پھر آپ جو ہے نا تھوڑی سی چینی ڈال کے اس کو آپ بنا لیں، تو اپنا جو فلیور ہے نا سوئیوں میں وہ مٹھاس کا آ جاتا ہے۔ اس کے بعد دودھ لیا، دودھ کو آپ نے ظاہر پہ ابالنا، تو اس کو ہے جیسے ابال آئے گا اس کے بعد کنڈینس ملک ڈال دینا، اس میں بھی میں الائچی ڈالتی ہوں، اور میں ساتھ میں اس میں چھوارے بھی ڈال دیتی ہوں کٹ کر کے، اور تاکہ وہ پکتے رہے اور وہ نرم ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر میں کنڈینس ملک ڈالتی ہوں، کریم ڈالتی ہوں۔ کریم جو ہے نا تھوڑی دیر آپ نے دودھ کو رکھ لیں گے، سوئیاں اس میں پھر آپ جو فرائی کی ہوئی ہوں گی وہ آپ نے ڈال دینی ہے، اور پھر آپ نے اس میں جو ٹھنڈا ہو جائے گا نا
پھر کریم ڈالیں تو وہ صحیح طریقے سے مکس, مطلب ٹھنڈا مطلب وہ نہیں بالکل ٹھنڈا, ہلکا سا مطلب چولہے سے ہٹا دیں کیونکہ ورنہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہے کریم, اس کا وہ ایک جو لک ہے نا وہ اچھا نہیں آتا. تو اس لیے اس کو سائڈ پہ کر کے پھر اسے مکس کریں اور اس طرح پھر آپ پیش کر دیں. اور پھر آپ طریقہ وہ چل بھی رہا ہے اسکرین پہ, ساتھ ساتھ ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح سے بنانی ہے. لیکن آج کل تو ویسے ان چیزوں میں جو خواتین ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپرٹ بھی ہو چکی ہیں نا, کیونکہ اتنے کوکنگ شوز اور پھر آپ کے شوز اور پھر اور یوٹیوب پہ اور خود گھر میں بھی بہت سیکھتے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ خواتین جو نا وہ عید کی تیاری ان کی زبردست ہو, بہت اچھی ہو جاتی ہے. اور میں کہتی ہوں صرف ہمارے پاکستان میں نہیں, لیکن آپ دونوں کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آج عید ہے, ہماری کمال تیاری, آپ کی بھی تو عید آج لگ رہی ہے. یہ صرف ہمیں کہتے ہیں, خود اتنا اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے. میں نے ایسے کپڑوں کو دیکھا, میں نے کہا ایسے یہ کپڑے تو نا مجھے بھی اپنے جو ہے نا وہ صاحبزادے کے لیے بنوانے, کیونکہ بڑے اچھے ماشاءاللہ سے. ایسے بھائی کے لیے تالی ہونی چاہیے بھائی. اچھا, اور میں نے آگے سے کیا بولا تھا, میں نے آگے سے کیا بولا تھا کہ آپ کے صاحبزادے کے لیے, آپ کے ہسبینڈ کے لیے میں بنوا دوں گا, کوئی ایسی بات نہیں, آپ نے کہہ دیا بن گیا, یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا, یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ مرد حضرات بھی اپنے آپ کو اچھا پریزنٹیبل رکھیں, صرف خواتین کا نہیں ہے. بچوں کو جلدی سے میں یہ دے دوں کیسریا, یہ پیارے پیارے بچے یہ رکھو, آج آگے بیٹھ گئے, ان کو ملے گا کیسریا. آپاس کی جانب سے یہ رکھیے آپ, آپاس کی جانب سے یہ رکھیے آپ, آپاس کی جانب سے بھی آپ رکھیے. لاؤ بھائی الفتح کا گفٹ, وہ پیچھے کون پکڑے گا, یہ کون پکڑے گا, جلدی سے یہ لیجئے. ایک اور بریک اناؤنس کرنی ہے, لڑکے دیکھ رہے ہیں پیچھے, یہ لیجئے آپ. کہاں دیں, کہاں دیں, پیچھے لڑکے کون دیکھ رہا ہے, وہ سب سے پیچھے. آؤ بھائی آگے ہاتھ بڑھاؤ, الفتح کا گفٹ لے جاؤ. اور میرے پاس آج ایک واچ بھی, لیکن بریک سے واپس آئیں گے تو واچ دیں گے. زمزم الیکٹرانکس کی جانب سے واچ ہے, وہ واپس آئیں گے تو پھر آپ کو ملے گی. لیکن تالیاں بجائیں زوردار. اس کی جلدی سے ریسیپی بالکل بتاتے ہیں. اس میں دودھ, پانی, ساتھ میں نے اس میں کھجور ایڈ کیا ہے, اور اس میں جو ہے بس ہلکا سا اسپرنکل کیا ہے بادام کو, اور جو کلر ہے وہ اور وہ ہاں شربت کا ہے, وہ لال شربت. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ہے مرحبا کا, بالکل مرحبا ہی استعمال کیا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان کا سما. جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنو سما کی آواز کا اب یہ سیگمنٹ ہے جو کہ ہم تمام تو لوگوں کا بہت زیادہ پسندیدہ سیگمنٹ ہے. سیگمنٹ میں تھوڑی بہت ٹینشن بھی ہوتی ہے, اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تلفظ کی کہیں نہ کہیں ادائیگی غلط ہو تو میں اور ٹینشن ہو جاتی وہ سرا سے. لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ پہلے دن سے ہم بتا رہے ہیں کہ تلفظ ٹھیک ہے, لیکن مجھے اور مدیہ کو ویسے سب سے کم ٹینشن ہوتی ہے, لیکن سب سے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے اسد اور ماروف کو, کیونکہ یہ سلیکٹ کر کے لاتے ہیں سارے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں. پھر ان سے سوال ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے جب سلیکشن کی یا آپ نے جب آڈیشن لیا تو آپ نے صحیح سے کیوں نہیں سنا, اور اگر سننے کے بعد انہوں نے کچھ غلط بولا تو پھر آپ لوگوں نے اس کو ٹھیک کیوں نہیں کیا. تو یہاں پہ ایک اور جو کلاس یہ چل رہی ہوتی ہے کہ ہمارے جو دو اساتذہ ہیں ہمارے, بہت ہی زبردست, پاکستان کا بہت بڑا نام ہے, ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں, استاد ہیں, سبی بھائی اور فصیح بھائی. ایک تو ویلکم کہیں گے آپ دونوں کو, اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ آپ لوگوں جتنے بچے پارٹیسپیٹ کریں, اس کے علاوہ ہم لوگ بھی اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں بھی امپروومنٹ آتی ہے آپ کی جو بھی مشورہ ہوتا ہے صلاح سے. تو تھینک یو ویری مچ. آج جو ہے وہ بڑا خاص دن ہے, کیا کہیں گے اسد اور معروف, بتائیے جی. بس دیکھیں ماشاءاللہ بچے جو ہیں آ رہے ہیں, کچھ اسکپ بھی کر جاتے ہیں, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سلیکٹ ہوتا ہے اور کوئی سلیکٹ نہیں ہوتا تو ہوتا یہ ہے کہ آگے کے بچے کہتے ہیں آج ہم نہیں آ سکتے, کوئی کہیں مصروف ہوتا ہے, کوئی مصروف ہوتا ہے. تو آج جو بچے انشاءاللہ شامل ہیں وہ اللہ نے چاہا تو سنایا بھی ہے, ان کی تیاری بھی ہے, اور اچھا پرفارم کریں گے انشاءاللہ. اللہ کرے بھی اچھی تیاری ہو, تو بسم اللہ کرتے ہیں. کہاں جی معروف؟ جی آج ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ اسلام آباد سے ہیں, اور نام ہے ان کا عمیر اعجاز, آئی ڈی ہے ان کی 1111. جی بسم اللہ کیجیے, بسم اللہ. رہا جاری ترانہ ان کا وہ بھی ان کا ہی تھا. یہ بھی زمانہ ان
کا اور میں تو حسنین کریمین شفیع لایا ہوں میں تو حسنین کریمین شفیع مجھ پہ راضی رہے حشر میں نانا ان کا ہر زمانے رہا جاری ترانہ ان کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج تو کمپٹیشن کا آغاز ہی زبردست ہوا. جی کیا کہیں گے فصیح؟ میں ایسے کہوں گا یہ شعر دوبارہ پڑھ دیں. شفیع لایا ہوں. یہ شعر دوبارہ پڑھ دیجئے, ریکویسٹ ہے یہ فصیح بھائی کی خاص طور سے. میں تو حسنین کریمین شفیع لایا ہوں میں تو حسنین کریمین شفیع لایا ہوں حشر میں مجھ سے رہے راضی یہ نانا ان کا. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ بہت خوب. اور یہ ایسا کلام اور ایسا خوبصورت شعر آپ نے جو پڑھا ہے اس پہ یقیناً ہم سب کے منہ سے آمین نکلا ہے. واقعی حسنین کریمین کے نانا آپ سے راضی ہو, اتنا پیارا ہم سب سے راضی ہوں. بالکل. کیا کہیں گے جی فصیح؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. بہت اچھا. ٹھیک ہے جی سبھی بھائی کیا کہیں گے؟ عمیر اعجاز کی پڑھت میں ایک نمایاں چیز یہ ہے کہ ان کے یہاں بلند آہنگی ہے, اور بلند آہنگی کے ساتھ عموماً سروں کو نبھانا انترے میں جا کے بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن ماشاءاللہ انہوں نے نہ صرف اچھا نبھایا ہے بلکہ جمع کر پڑھا ہے, لفظوں کو بھی درست رکھا ہے. بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ آج کا ہمارا آغاز ہی زبردست ہوا ہے. پہلے پارٹیسپینٹ جنہوں نے بہت کمال پرفارمنس کیے. یار آپ اپنے پلیز ووٹ مانگ لیجئے, آپ کیمرے کی طرف دیکھیے اور اپنا نام لے کے ووٹ مانگیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تمام ناظرین سے گزارش ہے آپ اپنے قیمتی ووٹ سے مجھے نوازیں تاکہ میں اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جاؤں. جزاکم اللہ خیرہ. چلیں بہت شکریہ, بہت شکریہ میرے بھائی. نیکسٹ کون ہے جی ہمارے ساتھ بتائیے؟ فریال امبر ہیں فیصل آباد سے. اچھا تو یہ فریال امبر وہی آپ کو یاد ہے کہ جی بہت ہماری خاص ہے, اور ان کی وجہ سے ہم نے تعداد بھی بڑھائی, اور جب انہوں نے آنا تھا تو ہم نے پہلے جیسے مہدوی بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے, جمیل راتھوڑ بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, تو ہم نے پوچھا کہ اگر کوئی نان مسلم اس کمپٹیشن کا پارٹ بننا چاہے تو پھر انہوں نے وہی بات کی تھی کہ صرف مسلم کا ہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیچارہ تو نہیں ہے, تو کوئی وہ تو رحمت للعالمین ہے, تو ہم کہاں اس میں پڑھ جائیں کہ بحث کہ جی صرف مسلمان ہی نعت پڑھ سکتا ہے, بالکل بھی نہیں. اور میں یہاں پہ سما ٹی وی کو بڑا اس کا کریڈٹ بھی دینا چاہوں گا کہ سما پہ
اور جتنے بھی یہاں پہ ہمارے موجود ہیں آپ سب لوگ, انہوں نے بڑا اس کو بڑا پازیٹیولی لیا کہ اور بھی کچھ لوگ جو ہے وہ بعد میں آئے جو نان مسلم تھے, فریال کو دیکھ کے ان کے بھی حوصلہ بلند ہو کہ ہم بھی جا کے جو ہے نعت خوانی میں شامل ہو سکتے. تو یہ ایک پیغام ہم نے دیا ہے, ایک تو اس سے یہ پیغام جاتا ہے یونٹی کا اور اسٹرینتھ کا, اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے تو ہر دنیا کے شخص چاہے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرے. حالانکہ فریال کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آج ان کو کیرولہ لگا ہوا ہے. I think she is very very unwell. میرا بچہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ بہت ڈھیلی پڑی ہوئی ہے ابھی. فریال آج بہت ڈھیلی ہے, ہم تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. بیٹا فریال کیا آپ آج پڑھ سکتی ہیں؟ یہ پوچھ لیتے ہیں. میں تو کسی اور دن پڑھوا لیں. اسد دیکھیے سبھی بھائی, آپ کی اجازت کے ساتھ میں یہ بات یہ کرنا بھی چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ بچی کا شوق اور لگن دیکھیے کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ نڈھال ہے, بول نہیں سکتی, اور آپ نے اس کی حالت دیکھیے. مجھے تو دیکھیے بہت دکھ ہوا ہے کہ ان کو ہوا کیا اس پیاری بچی کو, لیکن وہ آج آئی ہے پارٹیسپیٹ کرنے. ارے ہم ان سے بات کریں گے, فریال بیٹا آپ سے بات کر سکتے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, واپس آئیں گے, آپ سے بات کریں گے. دیکھتے رہیے رمضان کا سما میں. جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر سے آپ کو بنو سما کی آواز میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. دو ہمارے کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ آ کے نعت پڑھ کے جا چکے ہیں, لیکن اب ہمیں ذرا ٹینشن اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ جو ہماری پہلے کنٹیسٹنٹ آ کے جا چکے ہیں, ہمارے ساتھ جو فریال ہیں, فریال کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ابھی ہم نے کیونکہ فریال کی تصویر مجھے معروف بھی دکھا رہی تھی جو ان کے والد صاحب نے ان کو بھیجی ہیں. بڑی پریشانی والی بات ہے, آلریڈی وہ 10 سال کی بچی ہے اور اتنی, اور جس طریقے سے وہ نڈھال بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ آئی بھی آج بھی اتنا اسے پیار آیا ابھی کہ وہ چھوٹی سی بچی وہ ہاتھ میں لگا ہوا ہے, ایک اور پہ بیٹھی ہوئی ہے. آج بچی کا جو کلام ہے اس کلام کے اشعار بھی بہت خاص ہیں. اچھا فریال سے ہم کیا بات بھی نہیں کر رہی تھی, میں نے کوشش کی بات کریں تو فریال سے ہم پوچھتے, بیٹا فریال آپ ٹھیک ہو, ابھی آپ ٹھیک ہو بیٹا؟ کچھ فریال آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی. اچھا میں ایک تو وہاں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ فیصل آباد میں جو اس وقت ہماری ٹیم موجود ہے, آپ پلیز کرسی جو ہے وہ یہاں پہ رکھ دیں, کیونکہ ایک تو ہماری فریال ویسے پتلی دبلی سی ہے, ہاتھ پہ کنارے رکھی ہوئی ہے. اچھا وہ مجھے ٹیم بتا رہے کہ کرسی رکھی ہوئی ہے, لیکن وہ خود اٹھ کے پڑھی. اللہ پاک اس حوصلے میں کو جو ہے وہ سلامت رکھے. تو فریال بیٹا آپ آسانی سے پڑھ سکتی ہیں, ابھی آپ سنائیں گی ہمیں کلام؟ جی. تو ہم شروع کریں کیا؟ اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ بتائیں, پھر شروع کرتے ہیں. جی بیٹا. جی بس اسکیل دیکھ لوں, چیک کرنا ہے کہ آواز ریپیٹ تو نہیں ہو رہی. اچھا چلیں آپ چیک کریں, ہم سن رہے ہیں, آپ چیک کر لیں, آپ چیک کریں, ہم سن رہے ہیں. ہمارے سامنے چیک کر کے آپ بتائیں. ہمارے سامنے چیک کر لیں, دیکھ لیں. ہاں. تیرے سگوں میں جو میرا شمار ہو جائے, تیرے سگوں میں جو میرا. ابھی آواز چیک کر رہی ہیں. ہو رہی ہے ریپیٹ؟ جی صحیح ہے اسکیل. صحیح ہے اسکیل, بتائیے. نہیں پیچھے ہو رہی ہے ریپیٹ, وہ ریپیٹ ہو رہی. ان کو نا جو تھوڑا وہ جو گونج ہے ان کی آئی ایف بھی آف کر دیجئے, اور پھر ہم پڑھتے, وہ جو ایک ایکو ہوتا ہے تو ان کو ڈسٹرب کرتا ہے. ٹھیک ہے فریال, ہم وہ آف کر رہے ہیں, تو پھر آپ ریڈی ہیں تو پھر آپ بسم اللہ کیجئے. سنائیے بیٹا, سنائیے جی, سنائیے, سٹارٹ کیجئے. تیرے سگوں میں جو میرا شمار ہو جائے, یہ خاک سار بھی پھر تاجدار ہو جائے, تیرے سگوں میں جو میرا تمام عمر تیرے عشق میں جیوں آقا, تمام عمر تیرے عشق میں جیوں آقا, عطا غلام کو ایسا قرار ہو
तेरे सबों में जो मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह फरियाल, आप तो बेटा हमारे दिल जीतती चली जा रही है। एक बच्ची जो बीमार है आपके सामने कुर्सी में रखी, वहाँ पे हमारी टीम ने, उसने कहा नहीं मैं खड़े होकर नात पढ़ूंगी। ये होती है बात, मतलब हुब जो है ना वो वाकई चोजन वन में आती है, वो अल्लाह पाक जिस मर्जी को दे दे। और मतलब जिस वो पढ़ी थे क्या प्यारा कलाम। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, एक तो समा टीवी के हवाले से बहुत लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त और बाद में भी देखते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे YouTube पे और दूसरे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के चैनल्स पे आपकी नात तो रहेगी इंशाल्लाह। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो इमोशनल भी हो गए, उनकी आंखों में आंसू भी है, मैं देख सकता हूँ। और क्योंकि आपकी जो लगन है और आप ये जो तौफीक है ये बहुत ख़ास है बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा इनाम और तोहफा है। मतलब हम तो क्या बोलेंगे कि जो आप पढ़ रही हैं बस वो खुद बोल रहे हो, दुनिया बोलेगी आपके लिए। मैं यहाँ एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात इंसान बहुत से उलमा के खिताबात सुनता है लेकिन आंखें नम नहीं होती। बहुत सारे नातखानों की नात सुनकर भी आंखें नम नहीं होती। लेकिन अल्लाह ताला की पता नहीं क्या अता है इस बच्ची के ऊपर कि जब ये पढ़ती है तो हमारे एक तो दिल की कैफियत और आंखों में एक नमी आ जाती है। बेशक ये बहुत बड़ा करम है अल्लाह का इसके ऊपर। बेटा पहले तो आप बैठ जाइए, आप सुकून से बैठिए। अब मैं फसी भाई से और सभी भाई से बात करता हूँ, आप बैठिए और फिर आप वोट भी मांगेंगे। जी फसी भाई क्या कहेंगे? भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ा है बच्ची ने, माशाल्लाह माशाल्लाह। कलाम का इंतखाब बहुत खूबसूरत था और धुन भी बहुत खूबसूरत और पढ़ा भी बहुत अच्छा। वाह वाह, ये कमेंट्स भाई बहुत फसी भाई जो है ना। बेटा फरियाल आपको ये बताते चले, आप भी देख रही होंगी ये कॉन्सर्टली प्रोग्राम, माशाल्लाह बहुत कम ऐसा हुआ कि फसी भाई ने किसी की इस तरह से तारीफ की। मुश्किल से एक या दो मरतबा। फसी भाई हमारे थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो फौरन बता देते हैं, उनका एक स्टाइल है। लेकिन आपके लिए इतनी मोहब्बत का इजहार उन्होंने किया, ये पूरा पाकिस्तान देख रहा है, बहुत बड़ी बात है। सभी भाई जी, फरियाल ने आज महराब सना में एक सदा लगाई है। और क्यों लगाई है पता? इसे अल्लाह ने ये बात इसके दिल में वदियत कर दी है, डाल दी है कि दरे शिफा पर खड़ी हुई है, दारुश शिफा में मौजूद है। और दारुश शिफा में जब इंसान अपने लिए हर किस्म की नेमत मांगता है तो फिर अल्लाह ऐसे ही बख्शता है उसको, ऐसे ही उस पर अता करता है। तो इसकी सदा में आज पढ़त से बाहर भी कुछ रोशनी थी। एक तो ये कि इसने नया कलाम पढ़ा जो मारूफ नहीं है, नई धुन पढ़ी जो मारूफ नहीं है। तीसरी बात ये कि इसके अंतरे में जो उठान है ना, ये सदा है। इस कमजोरी की वो सदा कोई फकीर लगाए तो उसकी कैफियत बदल जाती, वो सदा कोई बच्चा लगाए तो उसकी कैफियत बदल जाती है। आज एक सदा थी जो इंशाल्लाह ताला दरे शिफा पर मकबूल और मंजूर होगी। अच्छा फरियाल, मेरा बच्चा मुझे बताओ, आपको जब आपने पहली बार पढ़ा था तो हम सब लोगों ने आपको टोकर और कुछ आपको मिल गया था जो हमने आपको भिजवाया था? क्या कहा उन्होंने? हमने कुछ हमने आपको जो क्योंकि सबने 5,000 काफी आप पैसे मिल जाए। हाँ नहीं वो तो उसी दिन नेक्स्ट डे हमने मेक श्योर किया था उनको पहुंच जाए। चले अपने लिए वोट की बेटा अपील कर दो। जी मुझे समझ नहीं है। अच्छा बेटा आप वोट की अपील कीजिए, फिर आपसे बात करते हैं। आप वोट के लिए लोगों को बोल दीजिए, सब लोग आपको देख रहे हैं, आप वोट मांगिए अपने लिए, अपना नाम लेके। अच्छा फरियाल के बिहाफ पे मैं लोगों से अपील करती हूँ। इनका नाम है फरियाल अंबर, इनका ताल्लुक है फैसलाबाद से। ये पाकिस्तान की किसी भी नात कंपटीशन में एक वाहिद ऐसी नात ख्वान है जो कि मुसलमान नहीं है। इनका आईडी है 12। और जो लोग हमें देख रहे हैं, आपको फरियाल का कलाम पसंद आए तो आप फरियाल को दिल खोल कर वोट कीजिएगा। और फरियाल के साथ हम लोगों की, हम इसलिए बार बार फरियाल की, देखिए मैं बाकी कंटेस्टेंट जो हैं उनसे भी यहाँ पे कहूँगा कि वो भी फरियाल को सपोर्ट करें। और ये आपस में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुकाबला जीतने की बात नहीं है, असल बात है दिल जीतने की। और आप सब हमारे दिल जीत रहे हैं और फरियाल के लिए बहुत सारी दुआएं और नेक्स्ट कंटेस्टेंट की जाने पड़ते हैं। वहाँ ये सपोर्ट भी उनकी कामयाबी बन जाए। बेशक। जी अनाउंस कीजिए नेक्स्ट कौन है? हमारी थर्ड जो कंटेस्टेंट है, नाम है उनका हाफिजा फाइका, ताल्लुक है उनका लाहौर से, आईडी है उनकी 13। तो आइए चल के सुनते हैं उनका कलाम। फाइका बिस्मिल्लाह कीजिए।
लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, और आपका इंतजार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं, और उन पे राज़ी खुदा की ज़ात हुई, उन पे राज़ी खुदा की ज़ात हुई, मुस्तफ़ा से जो प्यार करते हैं, मुस्तफ़ा से जो प्यार करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये वही है मारूफ जिनके बारे में मैंने ये कहा था कि हिना से भी आवाज़ इनकी मिल रही है। नहीं वो दूसरी है, वो महक अच्छा, बतूल है। इनका क्योंकि मुझे पिछला कलाम बिल्कुल इस वक्त याद नहीं आया, ये सुन के तो बहुत मुझे हैरत बहुत हुई है माशाल्लाह। सभी बहुत लेकिन तगड़ा ज़ाहिर पड़ा है, था। मेरी राय तो कोई भी वो वैल्यू नहीं रखती। मैं सभी हाँ, भाई से सभी भाई। जी 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 सभी भाई नहीं खुद एक माशाल्लाह। अच्छा पढ़ने वाले मतलब हैं। उस्ताद है ना आप, ये मेरा मतलब है। हाफिज़ा फ़ाइका ने आज, हमने ज़ाहिर इनको पहले भी सुना है, लेकिन जिस तैयारी से आज आई हैं माशाल्लाह, इससे पहले भी अच्छा पढ़ा था तो आगे आई थी, लेकिन आज जिस तरह इन्होंने परफेक्ट पढ़ा है और जिस तरह ऊपर और नीचे दोनों सतह पर बहुत नज़ाकत के साथ बारीक काम करके लगाया दिखाया है। बहुत खुशी हुई बेटा, आज आपने भरपूर पढ़ के दिखाया, और ये प्रोग्राम ही सारा बरकत वाला है। इसमें जो आ रहा है माशाल्लाह, आज तो कमाल, आज हैरत हो रही जी। फसी भैया, फसी भाई बताएंगे जी। इन्होंने आगाज बहुत अच्छा किया, मुझे तो अंतरा समझ में नहीं आया। नहीं आया समझ, मुझे अंतरा समझ में, यानी साउंड या लफ्जों समझ तरीका, मुझे अंतरा समझ में नहीं आया। जब स्थाई में आती थी तो मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा था, जब उन्होंने अंतरा लिया मुझे अंतरा समझ में, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, सभी कुछ क्लैरिटी थी तंत्र में? बिल्कुल बिल्कुल थी क्लैरिटी, इसलिए कि जब सुर अदा होता है ना तो सुर का उसका कटाव, उसका बहाव सुनने वाले के लिए बहुत नुमायां। आप कह रहे हैं कि क्लियर, मेरे लिए बिल्कुल, लेकिन मेरे लिए इसलिए क्लियर नहीं था कि मुझे ये नहीं पता कि कहाँ से वो सुर भाव के अंदर आ रहा है, मुझे वो नहीं पता। तो मुझे सीधा सीधा आता है 2 2 4 है। ठीक है, मैंने जो समझा, मैंने जो सुना है उसके लिहाज से मुझे इनका अंतर समझ में। ठीक है, अच्छा चले जी। हाफिज़ा फ़ाइका हमारी बहुत प्यारी बहन, आप कैमरे को देखते हुए अपने लिए वोट की अपील ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, हाफिज़ा फ़ाइका अब्बास, जिसका कलाम सुना, काइंडली प्लीज़ मुझे वोट कीजिए, थैंक यू। चले, इतना प्यारा कलाम पढ़ने के बाद इतनी आवाज छोटी। अच्छा, ये लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे बड़े प्यारे प्यारे पार्टिसिपेंट्स हैं, कोई घबराया होता है, कोई रोजे से जरा गला खुश्क होता है, लेकिन कोशिश बहरहाल कर रहे हैं, आप लोग खुल के वोट दीजिए ताकि ये लोग विन करें और आगे जाएं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बनो समा की आवाज। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बनो समा की आवाज़ में हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम उस आवाज़ को भी याद करेंगे कि जिस आवाज़ में गाया हुआ मिली नगमा
دل دل پاکستان آج اگر ہم کہیں کہ تمہارے قومی ترانے سے کم کی حیثیت نہیں رکھتا، کون سا ایسا بچہ ہے، کون سا ایسا شخص ہے پاکستان میں رہنے والا جو کہ دل دل پاکستان جس کو بائی ہارٹ نہ آتا ہو؟ اور صرف پاکستانی نہیں، پاکستان سے باہر بھی فارنرز بھی انہوں نے بھی اس کی کاپی بھی کی اور ان کو بہت پسند بھی ہے. اور اس کے بعد پھر ان کا دل بدلا اور اس کے بعد انہوں نے پڑھی نعتیں، اور ایسی نعتیں پڑھی کہ لوگ جب اپنی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی نعتیں جو ہیں وہ اللہ پاک کے حضور پڑھتے ہیں. ان کے آج دونوں صاحبزادے ہمارے ساتھ جنید جمشید بھائی کے ایک سیف اور بابر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم سیف، کیسے ہیں آپ لوگ دونوں؟ خیریت سے؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں دوسرے کسی چینل پہ، آپ اوبیسلی آ رہے ہیں، ہماری ہوسٹ ہیں، کولیگ ہیں، لیکن آج ہمارے پاس آئے ہیں تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے. میں جنید بھائی کی نا ایک لاسٹ ملاقات کو میں ضرور بتانا چاہتا ہوں، پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم لوگ ایک اوپننگ تھی آرفنیج کی، جو اولڈ ہوم اور آرفنس کے لیے یتیم خانے کی اوپننگ تھی. تو جنید بھائی آئے ہیں اور میں اور ایک دو اور کچھ لوگ تھے، تو انہوں نے اوپننگ کی اور پھر مجھے کہیں نکلنا تھا شوٹ کی. تو مجھے آج تک وہ بات نہیں بولتی، احسن یار کچھ دیر تو بیٹھ جا ہمارے پاس. میں کہا جنید بھائی مجھے کہیں آپ کو پتہ ہے شوٹ کا بڑا پرابلم ہوتا ہے، یار آج بیٹھ جا، کبھی نہیں بیٹھتا. یہ ہر انسان کو وہ اتنا پیار دیتے تھے، جس طرح ہم ابھی اپنے صابری بھائی کو یاد کر رہے تھے، اسی طرح جنید بھائی سے ملتے ہیں تو لگتا تھا کہ یار ہمارے بہت پرانے دوست ہیں. جب ملے تو لگا کہ پرانے دوست ہیں. تو یہ وہ جو ان کی خوشبو ہے نا وہ آج تک ہمارے موجود ہے. اور جو ایک اچھا کلام اور اچھا کام کر دے تو اس آدمی کو ساری زندگی لوگ اچھے لفظوں میں یاد کرتے رہے، یہ تو ایک بہت بڑی شہادت ہے. کتنی بار ہم یہ بات کریں کہ ایک شخص نے اس وقت وہ فیلڈ چھوڑی جب وہ بالکل کی پیک پہ تھا، مطلب جو کہتے ہیں وہ تو صحیح مزیدار ٹائم آیا تھا، انہوں نے اسی پر کہا کہ نہیں بس اس کو نہیں. خیر ان کے بیٹے ان کو ہم پراپر شامل گفتگو تو کریں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے بنو سما کی آواز ہے تو ہم چاہیں گے کہ بنو سما کی آواز میں سبھی بھائی اور فصیح بھائی تو ہیں ہی، آج ہمارے ساتھ سیف اور بابر بھی جو ہے وہ دیکھیں گے جو آج یہاں پہ نعت خوان ہیں، ان سے بھی کامنٹس لیں گے، ان سے بھی ہم ذرا کامنٹس لیں گے. تو معروف اب جو آج کے ہمارے باقی نعت خوان ہیں وہ کون رہ گئے جی بتائیے؟ مدیحہ صاحبہ آپ ہمارے ہیں، سہیب احمد ہیں اسلام آباد سے اور ان کی آئی ڈی ہے 14. ٹھیک ہے جی سہیب پلیز بسم اللہ کیجئے، شروع کیجئے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا.
بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی فصیح بھائی کیا کہیں گے؟ اب یہ پچھلے راؤنڈ سے آئے یہاں پر جی، اور انہوں نے کوارٹر فائنل میں یہی کلام پڑھنا ہے. اچھا، کوارٹر فائنل کے لحاظ سے تو یہ وہ کلام ہی نہیں، ان کو اس کلام کا انتخاب ہی انہوں نے اچھا نہیں کیا. اور پھر انہوں نے گھبرا کے کو پڑھا، گھبرا کے، اور قبر کو انہوں نے چھوٹے قاف سے پڑھا ہے. اچھا بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے جی. 2 پروننسیشن کی غلطی جو ہے وہ فصیح بھائی نے ہمیں بتائی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ شاید یہ کلام کوارٹر فائنل کے لیے نہیں ہے. اچھا اب اس کی کیا وجہ ہے، میں صفی بھائی سے بھی جاننا چاہوں گا. یہ اعتراض تو فصیح بھائی کا ہے، اس کی وجہ تو انہوں ہی بتانی چاہیے، لیکن میں بتاتا ہوں کہ اس کلام کا حسن کیا ہے. عموماً اس کلام کو پڑھنے والے اپنا تمام پڑھت کا حسن انترے میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. جب آواز اونچی منزلوں میں ہو اس وقت کوئی کام دکھا کے خوش کرتے ہیں. اس بچے نے، شعیب نے، یہ کمال کیا ہے کہ اس نے جب نیچے شروع کیا استائی کے ساتھ، وہیں بہت چھوٹے چھوٹے سے سر لگا کر توجہ کو جذب کر لیا، جو کسی بھی پڑھنے والے کی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ سماعت کو پکڑ لے. ٹھیک ہے، انترے میں بھی یہ ٹھیک رہا. صرف اس کے یہاں جو قابل اصلاح باتیں ہیں وہ قاف کا استعمال ہے. تلفظ اگر یہ توجہ سے دیکھ لے تو پڑھنے والا بہت اچھا. اس کلام کی صرف ایک ہی خوبی ہے کہ اس کلام کی ایک ہی خوبی ہے سے امجد صابری نے پڑھا. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ کیوں کہا کہ کوارٹر فائنل میں نہیں پڑھا؟ کلام کیوں آپ نے کہا؟ اس کی وجہ کو بتا دیجیے. دیکھیے گانے کی دھن ہے. اچھا ٹھیک ہے، گانے کی دھنوں میں ہونا کوئی غیب نہیں ہے، تا وقت ہے کہ اس کے اچھا بابر اور سیف کیا بولیں گے آپ دونوں؟ آپ کو کیسا سننے میں لگ رہا تھا یہ؟ بالکل، یہ جو ہمارے جو جج ہیں یہ تو پروفیشنلز ہیں، ان کا تو بہت اچھا انالیسس تھا. بٹ ایز اے بگنر مجھے تو ماشاءاللہ سے بڑی اچھی آواز لگی، سریلی لگی. ٹھیک ہے، بٹ صحیح. آپ کیا کہیں گے؟ جی ایگزیکٹلی جسٹ یہی کہوں گا کہ یہ لوگ جج ہیں جی جی جی، بٹ سننے میں سر وغیرہ جی. لیکن میں دیکھ رہی تھی جب یہ جس باپ کی اولاد ہیں ان کے لیے بنیادی طور پر آواز کا میلوڈیس ہونا اور پرفیکٹ ادا کرنا اہمیت رکھتا ہے. یہ ان کو ان کی جینیٹکلی ملا ہے. اچھا لیکن جنید بھائی نے نعتیں ایسی پڑھی جو بچے بھی بہت آسانی سے پیاری، انہوں نے بہت ذرا سے سروں میں یوں نہیں کھیلا تاکہ بچوں تک یہ چیز پہنچ جائے. اچھا میں ایک چیز دیکھیں نوٹ کر تھی، جب فصیح بھائی کامنٹ کر رہے تھے نا تو میں نے ایک دم بابر کے فیس پہ دیکھا کر کو اوہ یہ تو بہت غور سے. آپ کے جنید بھائی کی پکچرز ہم اسکرین پہ دیکھ رہے تھے، بڑی خوبصورت پکچر ان کی یاد ہے. میں صرف جب دونوں ان کے بیٹوں کو دیکھتا ہوں، یہ دیکھیے جنید بھائی سامنے، تو مجھے یہ ضرور یہ جو ہم تینوں بیٹے ان کے ماشاءاللہ سے، جی ہاں یہاں پہ جو اس وقت موجود ہے دونوں ان کی بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے صدقہ جاریہ جس کی ہم روز بات کرتے ہیں کہ علم دینا، بچوں کو اچھی تعلیم دینا، اچھے کام کی طرف لگا گئے کہ یہ دونوں ان کے بیٹے بھی آج یہی کام کر رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف بیان کرتے ہیں چینلز پہ. یہ جنید بھائی کو اس کا بڑا ثواب جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھیں گے، نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کی جانب بڑھیں گے. جی معروف اسد بتائیے پلیز. جی نیکسٹ کنٹیسٹنٹ ہے ہمارے محمد فیصل طفیل، تعلق ہے ان کا لاہور سے اور ان کی آئی 5. جی فیصل بھائی بسم اللہ کیجیے. خوشبو ہے دو عالم میں، تیری گلے چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں، تیری گلے چیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیان ہوں
किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा। चलिए माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहां में तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहां देता है गवाही यही आलम का जरीदा देता यही आलम का जरीदा माशाल्लाह का जरीदा देता। माशाल्लाह। चलिए बहुत अच्छा एक रिक्वेस्ट जितने बना रहे हैं आप ये देखिएगा कि आप एक असाई एक अंतरा, क्योंकि आगे वक्त हमारे पास कम होता जा रहा है और कंटेस्टेंट बढ़ रहे हैं और सबको चांस हमें देना होता है हमारे प्रोग्राम में। फसी भाई क्या कहेंगे? मैं तो ये नहीं कह सकता कि अंतरे में जो खराश है वो खूबसूरती है। ठीक है। हाँ वो खराश है, वो ये नुक्स है। ठीक है। अंतरे में जो एक बहुत जब उन्होंने लाउड पेश किया जी, यानी क्लियर खराश है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने जहां जहां लफ्ज है इस्तेमाल किया, खुशबू है दो आलम में है, वहां भी करख्तगी से है का, जहां जहां इन्होंने लफ्ज है इस्तेमाल किया करख्तगी से उसको इस्तेमाल, यानी उसको सॉफ्टली कहना चाहिए। अच्छा ठीक है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह जी। और बहुत बासलाहियत बच्चे होते हैं ऐसे जो अपने फ़न का इजहार इतने एतमाद से, इतनी सहूलत से, इतनी सच्चाई से करके दिखाते हैं। जहाँ खराश की बात है ना, खराश अगर पढ़त में कोई ऐब पैदा कर रही हो तो बुरी होती है। खराश अगर पढ़ने वाले का हुस्न बन जाए, कलाम में खराबी पैदा ना करे, उसको निखार दे। आपको खराश अच्छी लग रही? नहीं, वो जाहिर तो हो रही थी, एक विजिबल तो थी। मैं एक बात बताता हूँ, अगर कलाम के स्ट्रोक में कैफियत पढ़त किसी एतबार से भी कोई कमी नहीं होती। मैंने कहा हर रियाज करने वाले के गले में खराश होगी। जब वो अंतरा लेगा उसके गले में मुकाबले में खराश नहीं होनी चाहिए। मेरी राय मुकाबले में खराश नहीं होनी चाहिए। आप इसे खराश कह रहे हैं, ये पढ़ने वाले का हुस्न है, गला बना हुआ है। आपकी मर्जी है भाई। पला उसका गला बना हुआ है। बेटे बहुत उम्दा पढ़ा तुमने, हर अल्लाह संभाल के लिया। बस ये जो है वाली बात है ना बेटा, पहली मर्तबा जब आपने है लिया, फोर्स को हमेशा कंट्रोल में रखो। लफ्ज़ पे फोर्स कितनी लगनी है ये बहुत ये ध्यान रखना भी पढ़ने वाले का। उसने बहुत खूब पढ़ा। अच्छा एक चीज़ और जाते जाते मैं आप दोनों को भी शामिल करना चाहूँगा, ये जो उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड करके मुख्तलिफ तरह से लय में आपको ये बताना चाहा कि मैं ये भी सुर लगा सकता हूँ, मैं ये भी सुर लगा सकता हूँ, ये किस हद तक ज़रूरी होता है? सुर को लगाने में जितने वो बेसुरे हुए हैं वो मेरे सबके सामने है, वो कैमरा सबको देख रहा है। अच्छा आप आज नहीं वो कह रहे, आप कह रहे वो कह रहे हैं। अच्छा ये कह रहे हैं, अब हम वो स्टूडेंट किसकी बात अपनी राय है,
بچہ کہیں بے سورا نہیں ہوا. یہ بے سورا ہونے والا بچہ ہی نہیں ہے, یہ بہلاوے ہیں. چلے ہمارے دونوں یہ بہلاوے ہیں پڑھنے والے کے. جب وہ بہت کانفیڈنٹ ہوتا ہے پڑھنے پر تو وہ ادھر ادھر جا کر آتا ہے. دونوں کی رائے کو عزت بھی دیتے ہیں اور دونوں کی رائے کو ہم مانتے بھی ہیں, سراتے بھی ہیں. فصیح اور سبھی بھائی, فیصل جلدی سے آپ اپنا پہلے ووٹ کی اپیل کر لیں, پھر میں بابر. جی فیصل ووٹ کی اپیل کیجئے بیٹا. مسکرانے فیصل تو بیٹھ کے. السلام علیکم, میرا نام محمد فیصل طفیل ہے. اگر آپ کو میری نعت کلام میری آواز اچھی لگی ہو تو کائنڈلی مجھے ضرور ووٹ کیجیے گا. آپ کے ووٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے میں آگے جاؤں. زبردست. آپ کو کیسا لگا ان کا, یہ بتائیے. میں یہ بولوں گا کہ ماشاءاللہ سے آواز میں کانفیڈنس تو تھا, لگ رہا تھا کہ اپنی ابیلٹی میں کانفیڈنٹ ہے, بٹ جس ٹائپ کی تھوڑی مجھے نعتیں پسند ہیں, میلوڈیس ٹائپ, اس سے تھوڑا ہٹکے تھا. تو پرسنلی میں جو پہلے نعت خواہ تھے ان کا زیادہ پسند کروں گا, بٹ آواز اگر اس پہ بات کریں تو ماشاءاللہ بہت اچھی کانفیڈنٹ ہے. وہ صحیح ہے. آئی گیس مجھے لگ رہا ہے بڑے سیکھے ہوئے. ہاں سیکھے ہوئے لگ رہے تھے کہ آواز میں. اچھا آپ مجھے بتائیں آپ دونوں کا فیوریٹ کلام کون سا, جو والد صاحب کی ہمیں بھی یاد دلائے اور آپ ہمیں یہاں پہ سنائیں گے بھی, تو ہمیں آپ سنائیں وہ کلام. ہاں پہلے چھٹے کنٹیسٹنٹ کے والے سے بتا دیں, آج ہمارے ویسے چھٹے کنٹیسٹنٹ کون تھے جی؟ امیر علی, اور تعلق تھا ان کا لاہور سے. جی, اور امیر علی کے ساتھ ایشو یہ ہوا کہ امیر علی ایٹ اے ٹائم سما پہ بھی اور ایک اور چینل میں بھی وہ ساتھ میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, تو آف کورس جہاں پہ ہونا ان کا ضروری تھا اور وہاں پہ بھی ہونا ان کا ضروری ہے, تو ہم ان کو مشکل میں نہیں ڈالیں گے. تو جو ہمارے 22 کنٹیسٹنٹ تھے ان میں سے امیر علی کو آج ہم یہاں سے ایلیمنیٹ کریں, ان کی مشکل کو آسان کر دیں گے. یہاں پہنچ نہیں سکے کیونکہ آف کورس وہ دوسرے کمپٹیشن میں پارٹ لے رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی اچھا ہوگا. اینڈ وی وش ہم بیسٹ آف لک کہ امیر جس دوسرے کمپٹیشن میں پارٹ لے رہے ہیں وہاں پر آپ ضرور جی. اور آئی ہوپ کہ سب زبردست ہو سب کے لیے. اور کلام کون سا ہے جو ہم سنیں گے اور پھر ہم جنید بھائی کو بھی یاد کریں گے؟ احسن بھائی جی, بابا کی طرح تو نہیں پڑھ سکتے. جی 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 بالکل, بابا کی طرح تو نہیں پڑھ سکتے. جی جی آف کورس, لیکن آئی گیس وہ الہی تیری چوکٹ. جی بہت پیاری, بہت بالکل بالکل جی. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, ایک زو ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے, بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی دولت ہوس کی بھینٹ چڑھا کر, لٹا کر ساری پونجی غفلتوں ایسیا کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں, تیرے کعبے کے آنچل میں سہارا لینے آیا ہوں, تیرے کعبے کے آنچل میں. گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ, ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ, کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی, کہ اس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی. خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سے آہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی, تیری چوکھٹ کے لائق ہر
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कहते हैं। रमज़ान का समा आप देख रहे हैं। शेख सादी कहते हैं कि अपनी 1000 गलतियों के बावजूद भी तुम खुद से मोहब्बत करते हो, लेकिन अगर कोई और एक भी गलती करता है तो उसे नफरत करने लगते हो। या तो लोगों को माफ़ करना सीखो और या फिर अपनी गलतियों को ख़त्म कर लो। तो अब जो दूसरे में अगर आपको गलती नज़र आती है तो उसको इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबको खुदाफिज भी इसके साथ कहेंगे। खुदाफिज भी, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सैफ का और बाबर का कि वो आज यहाँ पर आए, और इमरान भी हमारे साथ मौजूद है। आपका भी शुक्रिया कि आप इनको लेके भी आए। कुछ कहना चाहेंगे इमरान भाई? बस मैं आखिर में यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हसन भाई ने बात की ना कि माफ़ करने वाला, दरगुजर करने वाला मामला, यकीन करें मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मोहब्बत और माफ़ करने का जज्बा जुनेद भाई जैसा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी जब ये हमारे शहजादे पढ़ रहे थे ना, तो मुझे जुनेद भाई की याद ताज़ा हो रही थी और कैफियत हम सब की ही बिल्कुल चेंज थी, बिल्कुल अजीब सी कैफियत हो चुकी थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे भाई के दर्जात बुलंद फरमाए। हमारे जो शहजादे हैं इनको ये कबूलियत की निशानी है कि उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, और हम इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको हर किस्म के नजर बस से बचाए। यंग बच्चे हैं, जिंदगी में कुछ भी चूज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वही रास्ता चूज किया। जाते जाते यही दुआ की शाद रही, आबाद रही। और फसी भाई आपके कलाम पे दरबार अलग तेरा, दरबार अलग तेरा, जिब्रील तेरा खादिम, मोहताज है जग तेरा, क्या खूब तेरा घर है, क्या खूब तेरा घर है, दामाद अली तेरे, ज़हरा तेरी दुख्तर है, दसा गल की खजीने दी, दसा गल की खजीने दी, सारा जग खांदा खैरात मदीने दी, रहमत दा महीना है, रहमत दा महीना है, लोकां दियां लख ठारां साडी ठार मदीना है, लोकां दियां लख ठारां